الصلاة والسلام على سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی الفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اما بعد، آج کی گفتگو بھی پچھلی چند نشستوں کی گفتگو کا تسلسل ہے۔ ہم نے اولیاء کی دو جو بنیادی صفات قرآن کریم نے بیان کی ہیں کہ انہیں خوف بھی نہیں ہوتا اور وہ غم میں مبتلا بھی نہیں ہوتے، ان کا جائزہ لیا کہ یہ ولی کی بنیادی دو صفات ہیں کہ نہ وہ مستقبل کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے اور نہ ماضی کے غم میں۔ وہ ان دونوں سے اوپر ہوتے ہوئے صاحب حال ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جائزہ لیا کہ اولیاء صاحبان عرفان، صاحبان تقوی کس ماحول میں پرورش پاتے ہیں، کس ماحول میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جس مقام پہ منقطع ہوا تھا اسی کے ساتھ گفتگو کو جوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا پچھلی نشست میں کہ جب آپ نے اجتماعی اور اجماعی طور پہ علم العقائد کی ایک عمارت استوار کر لی ہے، جس کو اہل سنت کے عقائد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ یا تو ہر اس روایت کو آپ چھوڑ دیں، ترک کر دیں جو اہل سنت کے مجموعی علم العقائد کے ساتھ مخالفت اور مخاصمت رکھتی ہو اور اس کے ساتھ اس کی مطابقت موجود نہ ہو، یا پھر اس روایت کو قبول کر لیں اور اپنے علم العقائد کی نفی کر دیں۔ آپ کے پاس تیسرا راستہ موجود نہیں۔ مثلا آپ نے 14 صدیوں کا مجموعی عقیدہ اہل سنت جو متعین کیا ہے، متشکل کیا ہے، مرتب کیا ہے، اس کے اندر آپ نے یہ باتیں طے کی ہیں، لکھی ہیں، اور آپ مدارس کے اندر ان کو پڑھاتے ہیں۔ توحید کے باب میں کہ اللہ قدیم ہے، فی ذات موجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، زمان و مکان سے ماورا ہے، زمان و مکان کے اوپر محیط ہے، قادر مطلق ہے، یہ علم العقائد کی بنیاد ہے، توحید۔ اب کوئی روایت بھی اگر اس کے ساتھ متصادم ہوگی تو اس کا انکار کیا جائے گا، نہ کہ اس بنیاد کا۔ پھر آپ نے یہ طے کیا لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم انبیاء کے باب میں کسی میں تفریق کو روا نہیں رکھتے، ہم رسولوں کے درمیان میں فرق روا نہیں رکھتے، فضیلت موجود ہے بعض کے اوپر بعض کی۔ مطلقاً آپ نے رسالت کو قبول کیا۔ پھر آپ نے یہ طے کیا کہ نبی کا معصوم ہونا لازمی ہے اور واجبی ہے، کیونکہ جو رہنما معصوم نہیں ہوگا وہ رہنمائے مطلق نہیں ہو سکتا۔ جو رہنما معصوم نہیں ہوگا اس کے اوپر ہم انحصار نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اس کی اپنی ذات میں خطا کا احتمال موجود ہے تو جو اس کا بیانیہ ہے، جو اس کا طرز فکر ہے، جو اس کا طرز عمل ہے، وہ خطا سے مبرہ کس طرح ہو سکتا ہے؟
لقمان حکیم علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت بات اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمائی تھی. انہوں نے فرمایا تھا، بیٹا تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا قیمت ادا کرو اور یا اپنے باپ کی قیمت ادا کیے ہوئے کو اپنے باپ سے لے لو. مراد یہ ہے کہ تجربہ جو ہے وہ غلطیوں کا محتاج ہوتا ہے. یا تو اپنے بڑوں کی روایت کے ساتھ جڑو، جس کو عربی میں کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، کہ چھوٹے بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں، جو بڑوں کی روایت ہے اس کے اوپر چلو. ہر نیا فرقہ، ہر نیا گروہ، ہر نیا طبقہ اور اسکول آف تھاٹ اس وقت جنم لیتا ہے جب وہ ایک نسل کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ فکری طور پہ منقطع کرتا ہے. ہر فرقہ جب بات کرتا ہے تو وہ اسی بنیاد پہ کرتا ہے کہ بڑوں کو بات سمجھ نہیں آئی. اب بڑے اگر تو کفار عرب کی طرح ہوں تو ان کے ساتھ انقطاع کا روادار تو قرآن بھی ہے، لیکن اگر بڑے صحابہ ہوں، اہل البیت ہوں، اولیاء صالحین ہوں، ائمہ متقدمین ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، اخیار ہوں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانہ میں 500 اخیار موجود رہیں گے، تو پھر ان سے انقطاع پیدا کرنا گویا دین کے ساتھ اپنے روابط کو منقطع کرنے کے مترادف. یہ دو الگ الگ چیزیں، ان کو سمجھنا ضروری. جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو اس کا بیانیہ بھی خطا سے مبرہ نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی روایت آپ کے اس علم العقیدہ کے اصول و مبادیات اور ان کی بنیاد کے متضاد نظر آتی ہے، کوئی واقعہ ایسا نظر آتا ہے، مثلا جب قرآن نے انبیاء کی تطہیر، ان کی عصمت، ان کی تکمیل کی بات کر دی، تو اس کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسی روایت ملے کہ جس میں یہ موجود ہو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے تھے، تو پھر وہاں پہ اس روایت کو قبول کیا جائے یا عقیدے کی اس روایت کو قبول کیا جائے جو صدیوں پہ محیط ہے. جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ نبی سے خطا نہیں ہو سکتی، اور کسی بڑی سے بڑی کتاب کی روایت کے اندر بھی یہ بات موجود ہو کہ فلاں نبی نے گناہ کیا، تو پھر وہاں پہ اس روایت کو قبول کیا جانا چاہیے یا عقیدے کی اس بنیاد کے تسلسل کو مانا جانا چاہیے جو 1400 سال اور ہزاروں سال پہ محیط. اسی جگہ پہ پچھلی دفعہ گفتگو کا تسلسل ٹوٹا تھا کہ یا آپ عقیدہ رکھ لو یا روایات رکھ لو. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ روایات احادیث کی کتب میں موجود نہیں ہیں، لیکن بھئی دیکھیے آپ نے، میں بڑے وثوق کے ساتھ ساتھ، صراحت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمدردی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صوفیاء کے پاس حسد نہیں ہوتا، گمراہ کے ساتھ بھی وہ ہمدردی رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ آ جائے. بات یہ ہے کہ جب فقہ مدون ہو رہا تھا، فقہائے اربعہ ہوں یا دیگر فقہ ہوں، تو تب اس کا جو دورانیہ ہے وہ صدیوں پہ محیط ہے. علم العقائد کی جو عمارت ہے وہ صدیوں میں جا کے کھڑی ہوئی. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے تو جو فقہ مدون کی ہے اس میں پوری ایک کمیٹی موجود تھی، ان کے شاگردوں کی کمیٹی موجود تھی، جس میں محدثین بھی تھے، متکلمین بھی تھے، فقہا بھی تھے، دانشور بھی تھے، آپ خود بھی موجود تھے. اس کمیٹی کے آگے وہ سارا عقیدہ جو تھا اس کی عمارت کو جب استوار کیا جا رہا تھا تو اس کے سامنے رکھا جاتا. فقہ حنفی کا دنیا کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ پایا جانا، اس کی متعدد وجوہات میں سے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ فقہ کسی ایک شخص نے مرتب نہیں کی، کسی ایک شخص نے مدون نہیں کی. مثلا فقہ شافعی ہے تو امام شافعی نے اس کو مدون کیا.
فقہ حنبلی ہے تو امام احمد بن حنبل نے اس کو مدون کیا، یا زیادہ سے زیادہ ان کے بیٹے عبداللہ رحم اللہ نے مرتب کیا۔ فقہ مالکی ہے تو امام مالک نے اسے مرتب اور مدون کیا۔ فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہوا۔ فقہ حنفی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے امام نعمان بن ثابت علیہ رحمہ یعنی امام ابو حنیفہ نے از خود بیٹھ کے مرتب کر لیا، بلکہ اس میں ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف، قاضی ابو محمد یہ بھی موجود تھے، اور دیگر بھی ان کے تلامذہ اور معاصرین، ان سب لوگوں کی محنت شامل ہے، اس لیے اس میں وسعت زیادہ ہے۔ فقہ حنفی کے اندر ایک شرعیت کا تصور موجود ہے، جمہوریت کا تصور موجود ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی آراء آئی ہیں اور ان کی محنت ہے، اس وجہ سے اس میں وسعت زیادہ ہے۔ اور اسی وسعت کی وجہ سے اب دیکھیے، یہ بات میں علماء ظاہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں۔ صوفیاء کے بارے میں علماء ظاہر کہتے ہیں کہ صوفیاء کی طرف لوگ زیادہ کیوں لپکتے ہیں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شراب خانے میں ہجوم کیوں زیادہ ہے۔ یہ استفسار ہے نا، استفہامیہ مصرع ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ شراب خانے میں ہجوم کیوں زیادہ ہے، مطلب مولوی سے زیادہ شراب خانہ میں ہجوم کیوں زیادہ ہے۔ اب پھر وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، وہ کہتے ہیں فقط بات یہ ہے کہ تمہاری زبان کڑوی، اس کی زبان میٹھی ہے۔ وہ جو پیر مغاں ہے نا وہاں پہ شراب پلانے والا، وہ میٹھا ہے، اس کے میٹھے پن کی وجہ سے لوگ ادھر لپکتے ہیں، تمہاری کڑواہٹ کی وجہ سے لوگ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن نے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ درست روح ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی زبان میں تلخی ہوتی تو یہ لوگ آپ کو کب کے چھوڑ کے دوڑ جاتے۔ مکھیاں تو وہیں آئیں گی نا جہاں میٹھا ہوگا۔ نمک چھڑکیں، مرچیں ڈالیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ لوگ لپکیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اچھا، یہی بات جو صوفیاء کے بارے میں کہی گئی کہ صوفیاء کی طرف کیوں لوگوں کا رجحان زیادہ ہوا، یہ وہی بات ہے جو فقہ حنفی کے طرف بھی لوگوں کے رجحان زیادہ ہونے کی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے برداشت، وہ وجہ ہے وسعت، وہ وجہ ہے ظرف۔ اگر آپ چھاننی لگائیں گے، لوگوں کو چھانیں گے کفر اسلام کی چھاننی لگا کے، تو یقیناً آپ سے لوگ دوڑیں گے۔ اور اگر آپ کا ظرف ہوگا، جس طرح سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ فقیر اللہ اسے کہتے ہیں جو زمین کی مانند ہو، فقیر اللہ اسے کہتے ہیں جو درخت کی مانند ہو۔ اب درخت اور زمین کی جو صفات ہیں ان کے اوپر آپ غور کر لیں۔ زمین کی یہ صفت اولی ہے کہ اس کے اوپر نیک چلے پھر بھی وہ سکوت میں رہتی ہے، بد چلے پھر بھی سکوت میں رہتی ہے۔ درخت کی یہ صفت اولی ہے کہ اس کے نیچے نیک بھی سستا سکتا ہے اور بدکار بھی بیٹھ کے 2 گھڑیاں آرام کی گزار سکتا ہے۔ یہ ظرف ہے نا، اولیاء کا ظرف، اور یہ اولیاء کا ظرف اس لیے ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہے۔ من اللہ اور من دون اللہ کا جو فرق ہے وہ یہیں سے ہی واضح ہو جاتا ہے۔ خدا رسیدہ اور خود تراشیدہ میں یہی فرق ہے۔ بتوں کی جو نفی کرتا ہے قرآن، وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ خود تراشیدہ ہے، اور اولیاء کی طرف جانے کا جو حکم دیتا ہے وہ اس لیے کہ یہ خود تراشیدہ نہیں، یہ خدا رسیدہ ہے، خدا کے قریب کرنے کے لیے تقرب الہی کا ذریعہ ہے، تقرب اللہ کا واسطہ ہے، اور ان کے ذریعہ کے بغیر اللہ کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں۔ امام بخاری نے بخاری کے اندر اس روایت کو درج کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ولی کی کیا شناخت ہے، تو آپ نے فرمایا جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ اب یہ کیوں کہا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں، وہاں اچانک سے آپ کو ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، تو آپ فوراً کہیں گے اس کو دیکھ کے مجھے فلاں یاد آ گیا۔ اب وہ فلاں کیوں یاد آیا؟ کیونکہ اس کی صورت اس سے ملتی ہے، اس کی عادات و اطوار اس سے ملتی ہیں۔ اب آپ نے فرمایا، امام بخاری نے اس کو درج کیا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ پھر یا تو ولی کی صورت اللہ سے ملتی ہے یا سیرت اللہ سے ملتی ہے، وہ آپ خود دیکھ۔
اب ولی کی جب سیرت اللہ سے ملتی ہے تو اللہ کی سیرت اور اللہ کی وسعت کا جو ایک ادنا سا مشاہدہ اور مظاہرہ ہے آپ کے جو شہود میں آتا ہے وہ سورج ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اللہ نے سورج کو کبھی طلوع یہ کہہ کے نہیں کیا کہ بھئی نیک لوگوں کے گھر پہ روشنی بکھیر دینا اور بدکار لوگوں کے گھر سے منہ چھپا کے گزر جانا۔ وہاں کے جو اچھے لوگ ہیں، با ایمان لوگ ہیں، وہاں اپنا نقاب پلٹ دینا، اور جو بدکار ہیں ان کی زمینوں کے اوپر اپنے اوپر حجاب استوار کر کے پھر گزرنا۔ اس کی روشنی تو سب کے لیے، وہ رحمان ہے تو سب کے لیے۔ اس کے رحمان کی جو صفت رحیم ہے اس سے جب ہم فیض اخذ کرتے ہیں تو وہاں رحمان اور رحیم کا فرق پیدا ہوتا۔ جس طرح بارش یکساں برستی ہے لیکن پھول اس بارش کی وجہ سے اور کھل جاتے ہیں، اور غلاظت اس بارش کی وجہ سے اور بدبودار ہو جاتی ہے۔ تو فیض رسانی کے اعتبار سے وہ رحیم ہے، اس سے اخذ فیض کے اعتبار سے وہ رحیم ہے۔ تو یہ وسعت ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف لپکے۔ تو میں پھر اسی موضوع کی طرف پلٹتا ہوں، علماء ظاہر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے صدیوں کے اوپر محیط سفر طے کیا ہے عقیدہ کا، اور آپ نے ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا ہے، ایسی روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پہ مبنی ہو۔ اب یہ جو عقیدہ کی عمارت آپ نے استوار کی ہے، یہ آپ کے فقہا نے کی ہے، آپ کے محدثین نے کی، ہمارے بھی ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا ثانوی حیثیت دی جاتی ہے نا، کیونکہ صوفیاء کو فقہ کے میدان میں، علم شریعت کے میدان میں، الا یہ کہ کوئی صوفی ساتھ عالم دین بھی ہو، اس کے علاوہ تو اسے فرسٹ پرائرٹی نہیں دی جاتی، سیکنڈری رکھا جاتا ہے۔ سیکنڈری سورسز میں صوفیاء کو مانا جاتا ہے اور تصوف، فرسٹ سورسز میں تو محدثین اور فقہا اور متکلمین کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اب میں عرض بار بار یہ کر رہا ہوں کہ آپ انہی کی بنائی ہوئی جو عمارت ہے اس کو کیوں گرانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات جو احادیث میں موجود ہیں ان میں اللہ کی توہین موجود ہے، انبیاء کی توہین موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین موجود ہے، تو پھر آپ اس پہ مصر ہیں، آپ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں یہ اصحاح کتب میں موجود ہے، یہ درجہ اول کی کتب میں موجود ہے، ان کی اسناد بھی ٹھیک ہے، ان کا متن بھی ٹھیک ہے۔ اگر ان کا اسناد کا درجہ بھی ٹھیک ہے، ان کا متن بھی ٹھیک ہے، تو کیا پھر آپ کی علم والعقیدہ کی عمارت ٹھیک نہیں ہے؟ پھر اس کو ٹھیک کر لیں، پھر اس میں سے یہ نکال دیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، پھر اس میں سے یہ نکال دیں کہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ قبول کر لیں کہ نبی بھی عام جیسے ہی ہوتے ہیں، عام لوگوں جیسا ہوتا ہے۔ آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، تو پھر ایک اور قدم ہے، اس کو بھی اٹھائیے اور کہہ دیجئے ہم بھی نبی جیسے ہیں۔ اللہ کے بندو، صوفیاء تو یہاں تک گئے بھی نہیں تو آپ نے ان کے اوپر یہ الزام تراشی کر دی کہ یہ ختم نبوت کی گرہ کو کاٹنے والے ہیں، فقط اس لیے کہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کر دیا جس کو آپ کے محدثین نے جا بجا اپنی کتب کے اندر درج کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کے 40 اجزاء ہیں، یا بعد میں 30 ہیں، بہرحال نبوت کے آپ نے فرمایا 40 اجزاء ہیں، اور ان میں سے ایک جز مبشرات ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سچا خواب۔ پھر آپ نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ بھئی یہی تو وہ دو احادیث ہیں جن کی بنیاد پہ صوفیہ نے پورے الہام، القاء اور کشف کی عمارت استوار کی۔ اچھا، پھر صوفیہ نے یہ بھی جرت نہیں کی، وہ ایک بہت خوبصورت شعر ہے فارسی کا صوفیہ کہ ہاں وہ زبان زد عام ہے بلکہ ضرب المثل بن چکا ہے، ضرب المثل کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں، میں کہتا ہوں ایک قدم آگے بڑھیں نا، آپ کہیں ہم ان جیسے ہیں تو آپ دائرہ دین سے ہی نکل جائیں، آپ دائرہ دین سے ہی نکل جائیں۔
صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی حد تک کسی نے مستانہ وار ان الحق کہہ دیا تو اس کی بچت کی گنجائش ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ ہے جہاں پہ بایزید و جنید جیسے لوگ بھی سر لگو ہیں، وہ بھی پر نہیں مار سکتے۔ ہمارے مشائخ میں سے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبد الرسول قلندر بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اسم گرامی کے اوپر خاکسار کا نام رکھا گیا۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ ایک شخص تھا، یہ مرزا قادیانی سے پہلے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس شخص نے کہا کہ منصور کی تو تعویل کرتے ہیں آپ، جس طرح رومی نے بھی تعویل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان الحق در لب منصور نور، ان اللہ در لب فرعون زور۔ ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں بود ان الحق در لب منصور نور، چونکہ قلم در دست غدار بود، لیک لا جرم منصور بردار بود۔ آپ تعویل کرتے ہیں، مولانا روم جیسا عارف منصور کے اس فعل کی تعویل کرتے، اور بلکہ ایک جگہ پہ مولانا روم نے بہت خوبصورت بات کہی ہے علماء ظاہر کو، ان کا استدلال بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اس کے متعلق مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کے استدلال پہ فقیر جو ہے وہ حیرت و استعجاب میں مبتلا ہے، انگشت با دنداں ہے، یعنی میں اپنے منہ چ انگلی لئی ہوئی ہے حیرت دے وچ آ کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں انگشت با دنداں ہوں کہ یہ ان اللہ کی آواز درخت سے نکلے تو قبول کر لیتے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں موجود۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آئی تھی ان اللہ کی، وہ کس سے آئی تھی؟ انی ان اللہ۔ فرماتے ہیں ان کی حیرت ہے مجھے عقل کے اوپر، ماننے پہ آتے ہیں تو درخت سے انی ان اللہ کی آواز ماننے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، انکار پہ آتے ہیں تو وہ ذات جس کو قرآن انی جائل فی الارض خلیفہ کہتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی جس کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی، اس کے مقام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان سے اس نے پوچھا کہ حضرت آپ منصور اللہ ہونے کا دعوے دار ہے، اس وقت میرا یہ موضوع بحث نہیں ہے، منصور نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ مولانا روم کا مجھے ایک خوبصورت واقعہ یاد آ گیا۔ علماء ظاہر نے کہا مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ سے کہ منصور نے ان الحق کہا تھا، تو آپ اس کی تعویل بھی کرتے ہیں اور اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر کیا ان الباطل کہنا چاہیے تھا؟ حق کا متضاد تو باطل ہے۔ اب قرآن بارہا کہتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو باطل نہیں بنایا، حق کے ساتھ بنایا۔ قرآن بارہا یہ کہتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کا مطلب ہے یہ زمین و آسمان میں جتنا بھی نور ہے یہ اللہ کا۔ تو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر منصور ان الباطل کہتے، انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ میں حق ہوں، یعنی کیا انسان وہم ہے؟ کیا انسان باطل ہے؟ یہ وہم ہے، یہ حق ہی ہے نا، تو حق ہی کہا انہوں نے۔ اسی لیے تو رومی نے کہا چون قلم در دست غدار بود، لیک لا جرم منصور بردار بود۔ وہ فرماتے ہیں جب غداروں کے ہاتھ میں قلم آتا ہے تو منصور جیسے عرفاء پھر پھندے پہ لٹکتے، اس میں تو کوئی ایسی حرج والی بات ہی نہیں تھی۔ منصور نے کب کہا تھا کہ میں اللہ ہوں؟ منصور نے تو کہا تھا میں حق، تو انسان حق ہے۔ اس سے بڑھ کے حق کا مظہر کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی اللہ کی تخلیق ہی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے تو بہتر اس کی کوئی تقویم ہی نہیں، کوئی تخلیق ہی نہیں، تو پھر اس سے بڑھ کے اور حق کا اظہار کیا ہونا تھا؟ یعنی کیا ایسا غلط کہا تھا منصور نے ان الحق؟ خیر، حضرت شاہ عبد الرسول قلندر علیہ رحمہ سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کی تو تعویل کرتے۔ انہوں نے جو جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ اگر کوئی دعویٰ رکھتا ہے اللہ کی ذات کے وصال اور قرب کے ضمن میں اگر کوئی دعویٰ رکھتا ہے تو اس کی بچت کی گنجائش ہے۔ اس بندے نے تو محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی صوفیہ اس معاملہ میں اتنے حساس ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں وہ کہتے ہیں تمہاری مستانگی چل جائے گی، جس طرح وہ صحیح مسلم کی روایت کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن
جب اس کو اللہ کا وصال عطا ہوتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ تو آپ نے پھر مثال دی، آپ نے فرمایا ایک شخص اگر اپنی اونٹنی کے اوپر زیادہ راہ لاد کے جا رہا ہو صحرا میں، پانی بھی اس کے اوپر ہو، وہ اونٹنی کہیں کھو جائے، اور اس کی حالت کیا ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں موت اقرب ہوگی اس کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اچانک سے اسے پھر اپنا زیادہ راہ مل جائے، وہ اونٹنی اسے مل جائے، تو آپ نے فرمایا پھر اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بہت خوشی ہوگی، اس کی مسرت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کا وصال بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے تو اس سے بھی بڑھ کے خوشی ہوتی۔ اچھا یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، صوفیاء کے جذب کے اوپر، صوفیاء کے کشف کے اوپر، صوفیاء کی یہ جو شتہیات ہیں، حالانکہ ہم ان کو شتہیات کہتے ہیں، ان کو ہم سند نہیں مانتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ عوام الناس ان کی مکلف ہے، عوام الناس شریعت کی مکلف ہے، لیکن گنجائش تو ہے بھائی، آپ کفر و شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے حدیث کا تو مطالعہ کر لیں، گنجائش تو موجود ہے، گنجائش تو آگے، روایت کا آگے متن دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ شخص وصال میں اس طرح جذب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان لکنت زدہ ہو جاتی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا میں نے کیا کہنا ہے۔ اب اس مقام پہ آپ فرماتے ہیں اس نے کہنا یہ ہے کہ تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ، لیکن وہ کہہ بیٹھتا ہے کہ میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ، آپ نے فرمایا اس کی زبان لڑکھڑا جاتی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس کی جو شرح کی ہے محدثین نے، فقہا نے، وہ یہ کی ہے کہ اس کی زبان جو لڑکھڑائی ہے وہ جوش محبت میں لڑکھڑائی ہے، فرط محبت میں لڑکھڑائی ہے، جس طرح آپ کسی بڑے کے پاس جاؤ تو آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا، آپ سے گفتگو نہیں ہوتی، الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ اب وہ بے ادبی میں آپ کر رہے ہیں یا ادب میں ہو رہے ہیں؟ جس طرح آپ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو ان کی حالت یہ ہوتی تھی، صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں سن لیتے تھے، اتنی زور سے دل دھڑکتا۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں ہوتے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو ان کا دل اتنی تیزی سے دھڑکتا تھا کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا جس طرح ہانڈی جوش میں ہے، آگ پہ رکھی ہوئی ہانڈی دیکھی جو ابل رہی ہو، جس کا جوش۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی تھی، یہ ادب کی وجہ سے، ادب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی محفل میں صحابہ اس طرح موجود ہوتے تھے ادب کے ساتھ کہ معلوم ہوتا تھا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ اب پرندے تو تب بھی بیٹھیں گے نا جب آپ اس طرح ساکت ہو جائیں گے کہ آپ میں کوئی حرکت ہی موجود نہیں ہو، ورنہ تو پرندہ نہیں بیٹھے گا اگر آپ حرکت کر رہے ہیں۔ اس درجہ ادب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے تھے کہ گویا محسوس ہوتا تھا کہ اب ان کی جان ہی نکل چکی۔ تو اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے وصال کے غلبے کی وجہ سے اس کی زبان جو ہے وہ لکنت زدہ ہوگی، وہ کہنا کچھ تھا کہہ کچھ بیٹھا۔ یہی تو جذب ہے، یہی تو وہ مجذوبیت ہے، یہی تو وہ فنا فی اللہ کا مقام ہے جس کے متعلق صوفیہ کہتے ہیں کہ منصور سے بھی اسی کیفیت میں یہ نکلے، اور باجید بستامی علیہ رحمہ سے بھی جو الفاظ نکلے وہ اسی کیفیت میں نکلے۔ بلکہ ایک تمثیل بیان کی ہے غوث علی شاہ پانی پتی نے بھی اور صوفیاء نے بھی، اور یہ تماثیل سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، الفاظ پہ نہ جاؤ۔ رومی نے بہت خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں الفاظ سے اوپر اٹھ۔ کیا خوبصورت استدلال ہے! آپ فرماتے ہیں الفاظ سے اوپر اٹھ۔ لفظ تو وہ ہیں جو سفید کاغذ کو سیاہ کر دیتے ہیں، تیرے دل کا کیا حال کریں گے جو پہلے ہی سیاہیوں میں گرا ہوا۔ یہ الفاظ ہیں جن کے گورکھ دندوں میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، مولوی پھنسے، پیر پھنسے، سب پھنسے ہوئے لفظوں کے گورکھ دند۔ آپ فرماتے ہیں الفاظ سے اوپر اٹھ، معنی کے اوپر توجہ دے۔ وہ کہتے ہیں کہ باجید بستامی علیہ رحمان نے کہا کہ میری شان بہت بڑی ہے، تو جب اس کیفیت سے نکلے تو مریدین نے کہا کہ حضور آپ کی زبان سے یہ دعویٰ نکلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اس طرح کی بات کروں تو مجھے تنبیہ کیا کرو،
یعنی میں یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کو حالانکہ یہ ثانوی حیثیت دیتے ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالہ سے صوفیاء اتنے محتاط ہیں کہ صوفیاء کی زبانوں سے مستی میں ان اللہ نکلا ہے، ان الحق نکلا ہے، کسی نے انا محمد نہیں کہا۔ اب یہ غور کیجئے گا، وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ صوفی نہیں، مولوی تھا۔ مرزا غلام قادیانی جو ہے، اس کی آپ سوانے پڑھ کے دیکھیں، اس کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ میں نے الحمدللہ اس کی ایک ایک کتاب کو بالاستجاب پھنگالا ہوا ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھی ہے، اس کی دیگر کتابیں بھی پڑھی ہیں، اس کے بیٹے کی کتابیں بھی میری نظر سے گزری، اس کے شاگرد حکیم نور الدین کی تفسیر بھی نظر سے گزری، اس کی کتابیں بھی نظر سے گزری۔ وہ صوفی نہیں ہے، صوفیاء کا ظرف اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا اس کا تھا، وہ مولویت کی طرف سے گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے ہم نے اس کا انکار کیا۔ صوفیاء تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالہ سے اس درجہ محتاط ہیں کہ باجزید بسطامی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا ان کے مریدین میں سے کہ حضور آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ اب سنیے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ مقام اس طرح ملا کہ مجھے اطلاع ملی کہ فلاں علاقہ میں اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ہے۔ اب دیکھیے صوفیاء شریعت کو کتنا مقدم رکھتے ہیں، علماء ظاہر کی تو وہاں تک فکر ہی نہیں پہنچ سکتی جس جگہ پہ صوفیاء کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ فلاں جگہ پہ ایک اللہ کا برگزیدہ آدمی ہے، ولی اللہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ ولی سے ملنا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولی کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی، اولیاء کی صحبت میں جانا چاہیے، اولیاء سے ملنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چل پڑا۔ اب غور کیجئے گا کہ شریعت کو مقدم کتنا رکھا ہے صوفیاء۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو وہ شخص جس کا اتنا غلغلہ تھا اور مجھ تک اس کی اطلاع پہنچی تھی، وہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اور ادھر سے میں بالکل مسجد کے قریب تھا۔ باجزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس شخص نے پہلے تو یہ کیا کہ اپنا بایاں پاؤں مسجد میں داخل کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں وہیں رک گیا۔ یہ پہلا حجاب شریعت کی وجہ سے۔ آج ہم کس کو پہنچا ہوا کہتے ہیں؟ ہمارے اپنے پیمانے ہیں، ہم فقیر اللہ، جس نے کوئی منکے پہنے ہوں، رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوں، ہمارے اپنے پیمانوں کے مطابق اس دنیا داری سے دور ہو، اس نے رہبانیت اختیار کی ہو۔ اب بزرگوں کا ولی کو جانچنے کا پیمانہ دیکھیے، اور ان کے نزدیک شریعت کتنی مقدم ہے، ادب مصطفیٰ کتنا مقدم۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہیں قدم روک لیا کہ اس شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے پہلے دایاں قدم رکھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوسری حرکت اس شخص نے یہ کی کہ اس نے مسجد کے دروازے پہ تھوک دیا مسجد کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ مصافحہ بھی نہیں کیا، وہیں سے واپس پلٹ آیا، میں نہیں ملا اس کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب واپس آیا اور رات آئی، نماز عشاء کے بعد آپ فرماتے ہیں میں سو گیا، تو عالم کشف میں، عالم مبشرات میں، عالم خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آئی۔ آپ نے فرمایا باجزید تو اس شخص سے پھر ملا کیوں نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجزید تو اس شخص سے ملا کیوں نہیں؟ اس کی اتنی شہرت تھی، سن کے گیا، سفر بھی کیا، اتنا تردد بھی کیا، تکلف بھی کیا، ملا کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی محبت اور حرمت اور ادب کی وجہ سے، کیونکہ اس شخص نے آپ کی سنت کو پامال کیا۔ اور آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ باجزید تو نے ہماری سنت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، حرمت کی وجہ سے اس کو ترک کیا اور ہم نے تجھے اپنا لیا۔ اور یہی بات ہے کہ اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغے مقبلاں ہرگز نہ میرت۔ اگر یہ کائنات سراسر ہوا میں منقلب ہو جائے، مٹی میں ذرات میں تبدیل ہو جائے، تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کا چراغ نہیں بجھ سکتا۔
ان الاولیاء تحت القبائل یعرفہم غیری، آپ نے فرمایا اولیاء میری قبا میں ہے، میری بکل میں ہے، ان کے مقام کو میں ہی جانتا اور نہیں کوئی جانتا، ولی را ولی می شناس، اور جس کو آپ نے اپنا لیا پھر اس کو اب ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اب باعزید و جنید تو وہ شخصیات ہیں کہ جو امت کے اندر مسلمات کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت سارے ایسے اولیاء ہیں کہ جن کو ایک طبقہ قبول کرتا ہے اور ایک چھوڑ دیتا ہے، ایک طبقہ قبول کرتا ہے اور ایک چھوڑ دیتا ہے۔ باعزید اور جنید کو کسی نے کیوں نہیں چھوڑا؟ حرمت شریعت کی وجہ سے، ادب مصطفیٰ کی وجہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم سمجھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح جنید بغدادی علیہ رحمہ سفر کر رہے تھے، راستے میں کسی نے کہا کہ حضور اس جنگل میں ایک بہت بزرگ ہیں پہنچے ہوئے، تو آپ نے فرمایا چلیں ان کی زیارت کر لیں، ان سے مل لیں۔ اب راوی روایت کرتا ہے کہ کم و بیش 5 کوس کا فاصلہ طے کیا آپ نے ان سے ملنے کے لیے، ویسے تو سیدھے چلے جا رہے تھے لیکن اس بزرگ سے ملنے کے لیے اس جنگل میں گئے۔ 5 کوس کا ایک کوس جو ہوتا ہے اس میں 1.5 میل ہوتا ہے، 1 میل میں تقریباً 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے، یہاں سے آپ کوس کا فاصلہ خود متعین کر لیں، 1.5 کلومیٹر کا 1 میل بنے گا اور 1.5 میل کا ایک کوس بنے گا۔ آپ گئے، جب اس کے قریب پہنچے تو دیکھا وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، سخت گرمی، اور وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، پاس درخت موجود ہے، آپ نے دور سے دیکھا وہیں سے پلٹ۔ آپ کے مریدین نے پوچھا کہ حضور اتنا فاصلہ بھی طے کیا، اب قریب آ گئے، ملاقات کر لیں، آپ نے فرمایا یہ تارک سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو تم جٹلا نہیں سکتے۔ قرآن بار بار اس کا ادعا رکھتا ہے، اللہ نے چھاؤں کو پیدا کیا ہے کہ دھوپ سے بچنے کے لیے تم چھاؤں میں بیٹھو، افلاطا کے لوگ عقل کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ یہ تارک شریعت بھی ہے اور خلاف ادب توحید بھی، فعل سار انجام دے رہے ہیں، اللہ کا بھی باغی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باغی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری پوری طریقت کتاب و سنت سے مستعار ہے۔ اسی طرح شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہماری مکمل طریقت اور ولایت کتاب و سنت سے مستنبت ہے، اور ہر وہ طریقت جو خلاف شریعت ہے اس کو ہم دیوار پہ مارتے۔ صوفیاء کے ہاں اتنا تقدم ہے شریعت کا اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سنت کا۔ اسی طرح امام المکاشفین شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کشف ہو، القاء ہو، الہام ہو، اس کو ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر اس کے مطابق ہو تو قبول کرتے ہیں ورنہ دیوار پہ مار دیتے۔ یہ صوفیاء کے نزدیک شریعت کی اہمیت، ادب کی اہمیت ہے۔ تو میں بڑی ہمدردی کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دین کا مرکز اور محور مانتا ہو، اور سنت کے اندر جو چیزیں تواتر کا درجہ بھی نہیں رکھتی، مستحب کا درجہ رکھتی، مستحسن کا درجہ رکھتی، مباح کا درجہ رکھتی، ان کو چھوڑنے پہ بھی آمادہ نہیں، ان سے آپ کس طرح توقع کر سکتے ہو کہ وہ خلاف ادب مصطفیٰ کسی روایت کو قبول کر لیں؟ اسی لیے پچھلے گفتگو کی نشست میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ عقیدہ بچائیے یا روایت بچائیے۔ آپ ان روایات کی بنیاد پہ عالم انسانیت کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اسوہ نہیں ثابت کر سکتے، اسوہ کامل نہیں ثابت کر سکتے۔ اسی طرح جس جملے پہ پچھلی نشست ختم ہوئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ ناسبیت اور رافضیت یہ دونوں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نعوذ باللہ من ذالک داغدار کرنے کی ایک سازش اور کوشش ہے۔ ناسبیت کیا ہے؟ اہل البیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، مولا علی المرتضیٰ، جن کو آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ،
اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ یہ اہل البیت، اور ان کو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل البیت، انہی کے متعلق قرآن نے کہا انما یرید، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے اہل البیت کو ہر نجاست سے پاک رکھے۔ اب قرآن ان کی عصمت پہ دلالت کرتا ہے، اور روایات میں اگر ان کے گناہ ہوں تو پھر یا قرآن کی آیات قبول کر لیجئے یا ان روایات کو، یہ آپ کے اوپر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اگر وہ خطاؤں میں مبتلا ہیں، وہ لڑائیوں میں مبتلا ہیں، وہ جھگڑوں میں مبتلا ہیں، وہ کشت و خون میں مبتلا ہیں، وہ جنگ و جدال میں مبتلا ہیں، وہ گالم گلوچ میں مبتلا ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کر سکتے؟ کہاں پہ جائے گی بات؟ اس الزام کا بالآخر نتیجہ کہاں منتج ہوگا؟ ناسبیت بظاہر نظر آتی ہے اہل البیت کی بے ادبی، اہل البیت کو وہ مقام نہ عطا کرنا، لیکن دراصل اس کے اندر جو عنصر کار فرما ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو داغدار کرنا۔ ایک لمحے کے لیے ہم اس روایت کو مان لیتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شراب نوشی کی۔ اب بڑا سادگی کے ساتھ اس روایت کو آپ نے مان لیا۔ آپ کو معلوم ہے اس کی زد کہاں پڑے گی؟ حضرت علی کو پالا کس نے تھا؟ حضرت علی کو اپنی آغوش میں چلنا کس نے سکھایا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ صحیح حدیث ہے سند کے اعتبار سے، آپ نے فرمایا میرا رشتہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا جیسا بکری کے ساتھ اس کے میمنے کا ہوتا۔ دیکھا میمنا پیچھے پیچھے پھر رہا، جدھر بکری جاتی ہے پیچھے پیچھے پھر رہا۔ کیا مثال دی ہے آپ نے! اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جناب علی المرتضیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا نے کہا، جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ کا بیٹا جو پیدا ہوا ہے یہ اندھا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا، آنکھیں نہیں کھولی۔ تو حضرت ابو طالب مسکرائے، اور جب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مولا علی کو پکڑا اور اپنی آغوش میں لٹایا تو رخ مصطفیٰ سامنے آتے ہی آنکھیں کھول۔ یعنی سب سے پہلا جو منظر دیکھا ہے علی نے وہ رخ مصطفیٰ ہے، اور جو گٹی ہے وہ ماں کا دودھ بھی نہیں ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ اب ہمیں کیا ہے، آپ مانیں اس بات کو کہ علی نے شراب پی تھی، لیکن نتیجہ یہی نکلے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر علی شراب پی سکتے ہیں تو پھر باقی صحابہ کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ جس شخص نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک رخ مصطفیٰ سامنے نہیں، جس شخص نے منہ نہیں کھولا جب تک زبان مصطفیٰ کو چوس نہیں لیا، آغوش مصطفیٰ میں اس نے چلنا سیکھا، انگشت مصطفیٰ کو پکڑ پکڑ کے اس نے چلنا سیکھا۔ آپ اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کے کھلایا کرتے تھے علی المرتضیٰ کو۔ اب اگر وہ شرابیں پیئیں گے تو پھر آپ ان روایات کو رکھ لیجئے اور اپنی جو عقیدے کی عمارت ہے اس کو بھی استوار کر دیجئے، پھر باقیوں کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگر علی المرتضیٰ اپنے چچا کے ساتھ ایک اونٹ کے لیے جھگڑا کریں گے، یہ روایت بھی صحاحت تک ہے، اور وہ جھگڑا گالیوں تک پہنچ جائے گا، عباس علی کو گالیاں نکال رہے ہیں، علی عباس کو گالیاں نکال رہے ہیں، تو پھر اولیاء کا بھی خدا حافظ، دوسرے صحابہ کا بھی خدا حافظ، اور آپ کا بھی خدا حافظ۔ اگر وہ شخص گالیاں دے رہا ہے ایک اونٹ جیسی حقیر چیز پہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردہ ہے، ان کا پرورش یافتہ ہے، ان کا تربیت یافتہ ہے، تو پھر اس کے بعد اور کسی کی کیا گنجائش رہ جائے گی؟ پھر آپ ان روایتوں کو رکھ لیں، یا پھر اہل سنت کی جو عقیدے کی عمارت استوار ہوئی ہے 1400 سال کی، جو ادب کی روایت ہے، یا اس کو قبول کر لیں۔ یہ ہے ناسبیت کو قبول کرنے کا نتیجہ جو میں نے عرض کیا، جس جگہ پچھلی گفتگو ختم ہوئی۔ اب آگے بڑھیے رافضیت، صحابہ کے جھگڑے، صحابہ کا آپس کا گالم گلوچ۔ اب روایتیں اٹھائیے تو وہ بتا رہی ہیں کہ صحابہ آپس میں کشت و خون میں مبتلا ہیں، دست با گریباں ہیں،
ایک صحابی کا ہاتھ ہے، دوسرے کا گریباں ہے۔ اب جب آپ صحابہ کا یہ نقشہ ان روایات کے تحت قبول کریں گے تو پھر آپ کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کہ یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ تاریخی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کیسی کی؟ آپ کو تو آپ کہتے ہیں کہ اسوہ کامل ہے کائنات کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ کامل ہے، تو وہ اسوہ کامل جس کے اولین مخاطبین ان کی تربیت نہیں وہ کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ان روایات کو رکھ لیں، یہ بخاری میں بھی موجود ہیں، یہ مسلم میں بھی موجود ہیں، یہ صحاح ستہ میں بھی موجود ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے مؤلفین نے یہ لکھی ہوں گی، ہم کہتے ہیں کہ اس میں امکان ہے، ہم ظن غالب مانتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، بعد والوں نے شامل کر دیا۔ لیکن پھر آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، دو نہیں ہے کہ ان روایات کو بھی لے کے چلیں اور آپ عقیدہ کی عمارت کو بھی لے کے چلیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے جو ادب کی عمارت استوار کی تھی، اسی پہ میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، وہ آپ کے ایمان کو بچا لیتی تھی۔ بظاہر وہ نظر آتا ہے کہ اس میں جی شرک کا بھی احتمال ہے، اس میں کفر کا بھی احتمال ہے، لیکن اس میں احتمال کفر و شرک کا تو نہیں ہوتا تھا، البتہ آپ کا ایمان بچ جاتا۔ وہ جو ہوتی تھی نا پیر کے بارے میں، اپنے مرشد کے بارے میں کہ جو مرشد نے کہہ دیا اسی پہ کھڑے، اسی لیے یہ امت 1400 سال کا سفر طے کر کے نکلی ادب۔ بیٹھے تھے نا بابا فرید الدین، تو انہوں نے عربی کا شعر پڑھا، تو خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے، نصیر محمود چراغ دہلوی بھی پاس تھے۔ جب اٹھے تو نصیر محمود چراغ دہلوی نے کہا کہ حضور شعر جو پڑھا ہے نا بابا جی نے، آپ کے شیخ ہیں، میرے دادا شیخ ہیں، ادب ان کا اپنی جگہ پہ، شعر غلط پڑھے۔ تو وہاں پہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے ڈانٹا پورے پر جلال طریقے سے، اور انہوں نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جس شاعر کا شعر ہے نا، وہ خود بھی آ کے کہہ دے غلط ہے تو پھر بھی اسی طرح ہی صحیح ہے جس طرح میرے شیخ نے۔ یہ ادب کی روایت آپ کے دین کو بھی بچا لیتی تھی۔ آپ کسی پہ ڈپینڈ تو کرتے تھے نا، کہیں آپ ٹھہرتے تو تھے۔ خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ ملنے آئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے، اپنے مرید سے، اور اس وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے پاس بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ تربیت پا رہے تھے۔ یہ ادب کی روایت تھی، اپنے شیخ کو اول ترجیح دینے کی روایت تھی۔ انہوں نے کہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے بابا فرید سے کہ تیرے دادا مرشد آئے ہیں، میرے شیخ آئے ہیں، جا ان کی قدم بوسی کر، ان کے ہاتھ چوم قدم بوسی کر۔ اب دیکھیے یہ کھڑے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو بابا فرید الدین علیہ رحمہ کے شیخ ہیں، اور ساتھ کھڑے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری جو ان کے شیخ ہیں۔ اب راوی روایت کرتا ہے کہ بابا فرید الدین اپنے شیخ کا مان کے حکم ان کے قدم بوسی کرنے کے لیے جھکتے ہیں اور اپنے شیخ کے قدم چوم لیتے، ان کے نہیں چومتے۔ بابا فرید کو اٹھاتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور کھڑا کر کے پھر کہتے ہیں بیٹا میں نے کہا ہے میرے شیخ کے قدم چوم۔ وہ پھر نیچے جاتے ہیں اور ان کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے، اپنے شیخ کے قدم چوم لیتے۔ وہ پھر پکڑتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ تیسری دفعہ جب وہ بابا فرید سے کہتے ہیں تو آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں، پر آپ کے قدموں کے علاوہ مجھے کوئی قدم ہی نظر نہیں آتا، میں ان کی قدم بوسی کیسے کروں، مجھے آپ کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ اسی لیے تھا کہ جب آپ اس درجے پہ کھڑے ہوتے ہیں ادب کی روایت کو پکڑتے ہوئے تو آپ کا دین بچ جاتا ہے۔ جب سے یہ روایت امت ترک کرتی جا رہی ہے، نہ ایمان پاس رہا ہے نہ ادب۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔